کہ پروگرام وائس آف وائس لیس ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام. ہماری آج کی گفتگو پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشمکش کا ایک اختصار کے ساتھ جائزہ لیا تھا. اس گفتگو میں میں نے ناظرین کے سامنے 2-3 بڑے اہم سوال اٹھائے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ اسرائیل کے قیام کی وجہ کیا ان پر نازی جرمنی میں ہونے والے مظالم تھے یا اس کی وجہ کلونیلزم کی ایک نئی شکل میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تھا. اس سوال کا جواب میں نے بڑے مختصر ایک سنٹینس میں آپ کو دیا تھا. اسرائیل is an illegitimate child of colonialism. اس کی اگر میں تشریح کروں تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں دیکھنا ہوگا, تاریخ کے اندر جھانکنا ہوگا. ایج آف ایکسپلوریشن جس میں یورپی اقوام نے انڈیا کا راستہ دریافت کیا, نیو ورلڈ, نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے کانٹیننٹس جو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا راستہ, اور بعد میں اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو نئی ورلڈ, انڈیا نہیں ہے, نئی ورلڈ ہے. اس کے بعد واسکو ڈی گاما جو افریقہ کے نیچے سے گزر کر اور پھر ملاگاسی میں اس کی ملاقات ایک عرب سیلر کے ساتھ ہوئی, ابن ماجد کے ساتھ, اور اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ اب تم ایسٹ ڈائریکشن میں جاؤ گے تو انڈیا آ جائے گا. یہ سارا جو پروسیس تھا ایج آف ایکسپلوریشن کا, اس نے ان بڑی قوموں کے درمیان دنیا کے بڑے بڑے جو سمندری راستے دریافت ہونے کے بعد دنیا کے بڑے ملکوں کے درمیان ایک ریس چل پڑی, ایک دوڑ لگ گئی کہ کتنے زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اپنی نو آبادیاں بنایا جا سکتا ہے. اس نو آبادیاتی نظام کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اس وقت پوری دنیا میں 2 بڑی طاقتوں کے درمیان اقتصادی جنگ جاری ہے. امریکہ جو 1945 سے لے کر آج تک ایک بڑی اقتصادی قوت اور فوجی قوت کے طور پر موجود رہا, جس کے ہاتھ میں گریٹ بریٹن نے وہ پرچم تھمایا جو کیپٹلزم کا تھا, جو کلونیلزم کی نئی شکل کی صورت میں تھا, اور امپیریلسٹ طاقتوں نے یہ سوچا کہ فزیکل آکیوپیشن کی بجائے ہم کسی اور طریقے سے اب تیسری دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے. ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے بڑے مشہور اینالسٹ اور تجزیہ کار میکینڈر نے کہا تھا, who rules the oceans that rules the world. تو دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں, who rules the ocean that rules the world. 1868 میں میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ جوڑ دیا گیا, کیونکہ وہ درمیان میں جب اس کو فرانس کے انجینئرز نے کاٹا زمین کا ٹکڑا, تو انہوں نے نارتھ افریقہ اور صدرن یورپ کے درمیان جو سمندر ہے بحیرہ روم, میڈیٹرینین سی, اس کے ذریعے انہوں نے ریڈ سی بحیرہ احمر کو جوڑ دیا. اور اس طرح جبرالٹر, فرانس کا وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا, ایک آئی لینڈ جبرالٹر, جس کے اوپر اس وقت برطانیہ کی نیول فورسز کا ایک بہت بڑی فوجی بیس ہے, اور اس بیس کے ذریعے وہ ٹیونس کو, موراکو کو, لیبیا کو, الجیریا کو, الجزائر کو اور مصر تک
اور اس سے نیچے تمام ملکوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور انہوں نے ان کو یہ واضح طور پر بتا رکھا ہے کہ یہ جو میڈیٹرینین سی کے راستے بحری جہاز جن میں آئل پیٹرولیم آئل ٹریڈ روٹ ہے، جس میں انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ ہے، جس میں یورپ کی تمام تر مصنوعات ایشیا، افریقہ، عرب ملکوں سے ہوتی ہوئی بھارت اور فار ایسٹ تک آتی ہیں اور پھر یہاں سے واپس جاتی ہیں، وہ سارے جہاز اب وہاں سے گزر کر داخل ہوتے ہیں بحیرہ احمر میں. جب وہ بحیرہ احمر میں داخل ہو جاتے ہیں تو بحیرہ احمر کے ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو افریقہ کے کچھ ملک ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ سعودی عربیہ وغیرہ، مصر اور وہ ملک ہیں، اور دوسری طرف سعودی عربیہ کا مغربی کنارہ آ جاتا ہے اور یمن آ جاتا ہے. یہاں سے جو وہ گزر کر آتے ہیں اور پھر وہ اسرائیل کے سمندر سے ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں. اگر وہ افریقہ کے گرد چکر کاٹیں تو یہ تقریباً 3,500 سے لے کر 5,000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا تھا یورپ کا، جو انہیں پورا کیپ ٹاؤن اور نیچے سے ہوتا ہوا انڈین سی سے ہوتا ہوا پھر وہ آگے آتے تھے. لیکن اب یہ جو رستہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ میڈیٹرینین سی سے ہوتے ہوئے وہاں سے جو کہہ لیں کہ مراکش، الجزائر، اس کے بعد تیونس، اس کے بعد لیبیا اور پھر ایجپٹ، اور ایجپٹ سے آگے ترکی کے، اور ایجپٹ سے نیچے اتر جائیں تو اوپر ترکی آ جاتا ہے. تو وہ سوئز کینال سے گزر کے اسرائیل کی بندرگاہ اسکلان وغیرہ سے گزر کر آگے آتے ہیں. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اسرائیل کا قیام کے اندر جو بہت بڑا پیراڈاکس ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسرائیل کے قیام کے لیے ان بڑی کلونیل پاورز نے، جن کا کلونیلزم بظاہر تو دنیا سے ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے، مغربی ممالک اور امریکہ یہ چاہتے تھے، اور تمام بڑی 5 ویٹو پاورز جن میں چائنا بھی شامل ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کم ترین سفر کرنا پڑتا ہے اس سمندری راستے سے، یہ ٹریڈ روٹ ہر وقت کھلا رہنا چاہیے. اب اس ٹریڈ روٹ کو کھلا رکھنے کے لیے ان کے سامنے ترکی کی جو ایک خلافت کا اختتام تھا، اس کے بعد وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو جذباتی مسلمان اقوام اس کے ارد گرد رہتی ہیں اور جو مستقبل میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز بننے جا رہے تھے، تو ان کے اوپر انہوں نے اپنی استعماریت کو قائم رکھنے کے لیے مذہب کا سہارا لے کر تمام دنیا کے زائنسٹ کو اکٹھا کیا. پھر ان کی ایک تحریک کا آغاز کروایا جو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی، اور ان کو یہ بات سمجھا چکی تھیں بڑی طاقتیں کہ جب یہاں اسرائیل قائم ہوگا تو وہ بظاہر یہودیت اور مذہب کے تحفظ کے نام پر ہوگا، لیکن تمہارا کام اس خطے کے اندر ایک واچ ڈاگ، ایک پولیس مین کا ہوگا، تاکہ یہ عرب ملک جو تمہارے ارد گرد موجود ہوں گے وہ کسی صورت میں بھی اس انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کے لیے خطرہ نہ بن سکے. اب اس ٹریڈ روٹ کے اوپر 2 بڑے واچ ڈاگ ہیں. ایک جبرالٹر میں برٹش نیول بیس ہے جس سے وہ نارتھ افریقہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب یہ ایشیاٹک ریجن میں داخل ہوتا ہے ٹریڈ روٹ تو وہاں پر انہوں نے یہ یہودی ریاست کا قیام اس لیے کیا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ایسی ریاست قائم ہو جس میں پوری دنیا کے بکھرے ہوئے یہودیوں کو مذہب کے نام پر اکٹھا کر کے لایا گیا. انہوں نے آ کر عربوں کی زمینیں بہت بھاری قیمتوں میں خریدیں، ان کے گھر خریدے، اور اس وقت فلسطینی ان کو بیچ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ یہاں کہاں اس طرح کا کوئی ملک یا کچھ بنا سکیں گے، یہ تو کاروباری طور پر آئیں. لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ 1948 میں بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد استعماری طاقتوں نے، دنیا کی سرمایہ دار بڑی طاقتوں نے اپنے سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے،
اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے مذہب کا استعمال کیا اور وہاں پر ایک یہودیت اور اسلام کے درمیان ایک چپکلش پیدا کی، پھر اس کے اوپر قبضہ کیا اور ان کو وہاں پر برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یروشلم لے لیا تھا تو انہوں نے فلسطین کو آزادی دینے کی بجائے یا ان کے حوالے کرنے کی بجائے انہوں نے وہاں پر اس کو لا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد پھر عربوں کے درمیان جو ایک عرب نیشنلزم کی تحریک تھی، جمال عبد الناصر تھا، اس میں اور دوسرے عرب ممالک تھے جن میں لیبیا کا کرنل قذافی تھا، الجزائر کا کرنل بومڈین تھا، اور یہ لوگ تھے جو عرب نیشنلزم کی ایک بہت بڑی عراق میں تحریک تھی۔ انہوں نے یہ کوشش کی 1948 کے بعد سوئز کینال کو نیشنلائز کیا گیا 1957 میں، تو دنیا میں ایک بہت بڑا سوئز کرائسس آیا جس میں 3 طاقتیں اسرائیل کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ آور ہوئیں۔ اگر اس زمانے میں سوویت یونین ایجپٹ کو نہ بچاتا تو وہ تقریباً اس کو چھین چکے ہوتے۔ سوئز کینال کے ایک کونے پر فرانس تھا تو دوسرے کونے پر گریٹ بریٹن تھا، اور جب جمال عبد الناصر نے اس کو ڈکلیئر کیا، نیشنلائز کیا، تو ان تینوں ملکوں نے، برطانیہ، اس کے ساتھ فرانس اور اس کے ساتھ اسرائیل نے مل کر حملہ کر دیا۔ اسی طرح جب سرائے سینا چھینا گیا تو اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ میں انور السادات نے جیمی کارٹر کا اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اپنا وہ علاقہ واپس لیا اور ان کے ساتھ تجارت شروع کر دی۔ اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اسلامی ملک اسرائیل کو چیلنج کرے گا یا دنیا کی کوئی بڑی طاقت اسرائیل کے وجود کو چیلنج کرے گی، تو یہ ایک ناممکن سی صورتحال ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو پاکستان کے اندر خصوصی طور پر ایک اسلامک پین اسلامزم کا ایک کہہ لیں کہ ریوائولسٹ سمجھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی آج اس ترکی کی پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف کے جو لوگ ہیں اور لیڈر ہیں انہوں نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی طیب اردگان صاحب کرنا چاہتے ہیں امداد فلسطینیوں کی تو پھر فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ $40 ملین کی جو تجارت ہے وہ بند کرو اور اپنی ایمبیسی بند کریں، اور جو ان کے ریڈار سسٹم لگا رکھا ہے ترکی نے جس کے ذریعے وہ ایران کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسرائیل پر حملہ کر دے، تو وہ اس کو بارے میں آپ وضاحت کریں۔ اسی طرح سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، اس نے UAE نے، بحرین نے اور قطر نے تو ان کا ابھی سفیر واپس کیا ہے، لیکن اس کے بھی ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں۔ امریکہ ان کو فوجی امداد دیتا ہے، امریکہ ان کو معاشی امداد دیتا ہے، امریکہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ دیتا ہے دنیا کے ہر فورم کے اوپر، اور کسی صورت میں امریکہ اپنی امداد واپس نہیں لے گا۔ چائنا ایک بڑا کول مائنڈڈ فورن پالیسی رن کرتی ہے چائنیز گورنمنٹ، اور وہ سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں۔ وہ فلسطینیوں کی کلنگز اور ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر تو بول اٹھیں گے، ان کی کے خلاف یورپ کی حکومتیں بھی اس کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کریں گی، لیکن اسرائیل کے وجود کو مٹانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ اسرائیل کے اندر سے ایک ریاست قائم کرنا فلسطین کی، اس کے اوپر شاید دنیا کی وہ سپورٹ ان کو نہیں مل سکتی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ حکومتیں اور عوام کے درمیان کیا اس وقت کشمکش ہے جو اس مسئلے کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس وقت لندن میں، بریسٹول میں، UK کے کئی شہروں میں، مانچسٹر میں، امریکہ نیو یارک میں، شکاگو میں، لاس اینجلس میں، اس کے بعد آسٹریلیا سڈنی میں، اس کے علاوہ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں کے کیپٹلز میں، اسلامی دنیا میں، تمام علاقوں میں وہ سول سوسائٹی اور بائیں بازو کے لوگ سڑکوں پر ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں جو کھلاڑی ہیں وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینی پرچم لہرا رہے ہیں۔ یہ وہ امید افزا ایک سچویشن ہے
یہ وہ امید افزا ایک تحریک ہے جو شاید دنیا کی بڑی طاقتوں کو مجبور کر دے کہ فلسطین کے اندر شہید کیے جانے والے سینکڑوں بچے، فلسطین کے اندر پچھلے 70 سال میں ظلم و ستم کا جو بازار اسرائیل نے جاری رکھا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے میں اگر کوئی طاقت مجبور کر سکے گی تو وہ عوامی دباؤ ہے یا پبلک پریشر ہے جو دنیا کی بڑی طاقتوں کو ان کی فورن پالیسیز پیراڈائم چینج کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ جہاں تک گورنمنٹس کا تعلق ہے تو اس کے اوپر تو ہینس جے مورگنتھا نے بڑے واضح طور پر کہا تھا اپنی کتاب پولیٹکس امنگ نیشن میں کہ دی نیشنل انٹرسٹ ڈٹرمن دی فورن پالیسیز۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔